السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، والصلاة والسلام علی من لم یکن هذا الورع وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی اولیاء الہدی۔ اما بعد، قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبی، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلوات وعدد معلومات وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلوات وعدد معلومات وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ شیخ الاسلام والمسلمین، بانی جامع نظامیہ، امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد عزیز الملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلۃ علیہ رحمۃ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہے درود پاک بھی ذکر شہ علی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق و منصوب ہے اہتمام، بھیجتا ہے درود اس وقت عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہیں جس میں تمام۔ کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں خود حق بھی شریک ہے، جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند جل کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلوات وعدد معلومات وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم سامعین اکرام، یہ ماہ مبارک شوال المکرم ہے، اور جب غزوہ احد ہوا تو شوال المکرم کا مہینہ تھا۔ 3 ہجری میں غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا، اور اسی غزوہ احد میں ایک جلیل القدر صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چاہتے تھے، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، جنہیں آپ کی اور ہماری ساری کائنات کے آقا مولا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا۔ سب سے پہلے یہ لقب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سید الشہداء کا لقب ملا، اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اسد اللہ بھی ہیں، اسد رسول اللہ بھی ہیں، یہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور رسول اللہ کے بھی شیر ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے بہادر شجاع ہے، اور اسلام کے لیے بہت قربانیاں دی، یہاں تک کہ اپنی جان کی بھی قربانی دی۔ محترم سامعین کرام، آپ کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام پھیلا رہے ہیں، تو جب اسلام کو پھیلایا تو بہت لوگ آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، آپ کی بات کو قبول کرنے لگے۔ وہ چند ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرنا، ابھی وقت نہیں آیا ہے اپنے اسلام کو چھپائے رکھنا، کیونکہ اگر اسلام کو ظاہر کرتے تو کفاران قریش مشرکین عرب جو کثیر تعداد میں تھے اور بڑے بہادر بھی تھے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے، تو ان کو ظلم و زیادتی سے روکنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ظاہر کرنے سے منع فرمایا، تو اسلام کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ایک تنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کی اشاعت فرماتے رہتے۔ یہ اور بات ہے کہ ساتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اکثر رہا کرتے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لوگ وہاں کے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، 360 بتوں کو مانتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، تو ان کو بڑا ناگوار گزرا، اور وہ اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ شیطان کا غلبہ ان پر بہت تھا، تو اس سے دور ہونا نہیں چاہتے تھے، شرک سے دور نہیں ہونا چاہتے تھے، شرک سے نکلنا نہیں چاہتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنا شروع کر دیا۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ایک نیا دین، بیکار دین یہ لے کر آئے ہیں، اس طریقے سے پروپیگنڈا کرنے لگتے۔ اس پر ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیفیں پہنچاتے، سخت اذیتیں دیتے۔ ایک مرتبہ حرم شریف میں ابو جہل آیا، یا ابو جہل دشمنی میں بہت آگے رہتا اور ہمیشہ آپ کو تکلیفیں زبان سے بھی پہنچاتا، ہاتھ سے بھی پہنچاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف ہے، اس نے آپ کے گلے میں کپڑے کا پھندا ڈالا اور آپ کو گھسیٹنے لگا۔ آپ کو بہت تکلیف پہنچی، لوگ بیچ بچاؤ کرے تب کہیں جا کے خاموش ہو، مگر اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی، بہت اذیت اس نے دیا۔ تو ایک عورت تھی بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے والی، اور وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نوکرانی تھی، آپ کی کنیز تھی، آپ کی باندھی تھی۔ تو وہ یہ سب دیکھ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکی، مگر کیا کر سکتی، بیچاری غم زدہ ہو گئی، اندر ہی اندر گھٹنے لگی، اور اس کے بعد گھر چلے گئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زبردست شہ سوار تھے اور بہت بڑے شکاری تھے، شکاری کے بڑے شوقین تھے۔ تو آپ شکار کو تشریف لے گئے تھے، شکار سے تشریف لائے، ابھی گھر میں قدم ہی رکھے، باندھی سے کہا کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو، مگر باندھی رونے لگی، خوب دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کیا بات ہے کہ آج غیر معمولی تو اتنی رنجیدہ اور اتنی غمزدہ، اتنے دھاڑے مار مار کر رو رہی ہے۔ اس کے رونے میں اور اضافہ ہو گیا، اپنے آپ کو سنبھالا اور سنبھال کر کہنے لگا آپ کیسے چچا ہیں، افسوس ہے، آپ کے چچا ہونے پر افسوس ہے، کیونکہ بہت غمزدہ ہو گئی تھی۔ اب جو جی میں آیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی افسوس ہے، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ محمد عربی کے آپ چچا ہو یہ کہتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا پہلیاں مت بن، بلکہ صاف صاف بیان کر کہنا کیا چاہتی ہے؟ بولے آج ابو جہل نے محمد بن عبداللہ کو یتیم سمجھ کر کتنی تکلیفیں پہنچائی، کتنی اذیتیں دی، میں رشتہ نہیں ہے مگر میں برداشت نہیں کر سکی، اور تم چچا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر والد ہوتے تو یہ برداشت کرتے، والدہ ماجدہ ہوتی تو برداشت کرتے، آپ کیسے چچا ہیں؟ بہت خوب جھجوڑا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلے اور نکل کر ابو جہل کو تلاش کیے۔ ابو جہل ایک جگہ مل گیا، آپ نے بلا سوچے سمجھے خوب اس کی تنبیہ فرمائی اور خوب مارا پیٹا، لہو لہان کر دیا، خوب نکلنے لگا۔ جب خوب اس کو مارا پیٹا تو اس کے بعد وہاں سے اٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارے دشمن سے انتقام لے لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہیں، غمزدہ ہیں، نظریں اپنی اٹھائی، چچا جان کو دیکھا، چچا جان کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں؟ بولے میں نے تمہارے دشمن سے انتقام لے لیا ہے، ابو جہل کو خوب مارا پیٹا ہوں، چل کے دیکھنا ہے تو چل کے دیکھ لو۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے چچا جان یہ تو بتاؤ کہ ابو جہل کو مجھ سے دشمنی کیوں ہے؟ ابو جہل مجھے تکلیفیں کیوں پہنچاتے رہتا ہے؟ ابو جہل مجھے کیوں اذیتیں دیتے رہتا ہے؟ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اس لیے تم سے دشمنی ہے کہ تم ایک کلمہ کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کو گوارا نہیں ہوتا، اپنے آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑنا چاہتا اور تمہارے لائے ہوئے دین کو قبول نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے تم سے دشمنی ہے۔ تو آپ نے کہا کسی اور وجہ سے تو نہیں ہے۔
تو آپ کہنے لگے کہ چچا جان جس وجہ سے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے، اگر آپ وہ کلمہ پڑھ لیں اور اسلام قبول کر لیں تب میں خوش ہونے والا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل پگھل گیا تھا، انشراح صدر ہو گیا تھا، سینہ کھل گیا تھا، فوری کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اسلام قبول کر لیے۔ تو محترم سامعین اکرام، یہاں پر ایک بات ہمیں واضح طور پر صاف طور پر نظر آتی ہے، تو یاد رکھیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ہر ایمان والے کو ہوتی ہے اور رہنا بھی چاہیے اور اس کا جائزہ بھی لینا چاہیے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ضروری ہے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض رہیں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی نہیں رہے گا۔ تو محترم سامعین اکرام، تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں فخر ہے اور ناز کرتے ہیں اور فخر رہنا بھی چاہیے۔ ہم ایسے آقا کے غلام ہیں، ایسے آقا کے امتی ہیں کہ جن کے امتی ہونے کی خواہش انبیاء اکرام کیا کرتے تھے۔ انبیاء اکرام یہ خواہش کرتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے تو نبی ہونے سے بہتر ہوتا۔ تو یہ وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یقیناً ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے اور ہم اس ایمان کو بھی کھونا نہیں چاہتے، مگر اس ایمان کو جلا دینا ہے، اس کو تقویت دینا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اس کے لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنا اور آپ کو خوش کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ محترم سامعین اکرام، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ خود چاہتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے، آپ کو راضی کرنا ہے۔ تو ہمیں جائزہ لینا پڑے گا ہم اپنی زندگی میں کہ صبح سے شام تک ہمارا سونے میں اٹھنے میں ہم کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہے ہیں، یا پھر ہمارا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بن رہا ہے۔ اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ جب ہم اس کا جائزہ لیں گے اور آہستہ آہستہ ہم وہ عمل کرتے جائیں گے اور ثابت قدم رہتے جائیں گے کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، تو پھر یاد رکھیے کہ ہماری حالت، ہم کسی حالت میں بھی رہیں، یاد رکھیے ہم مظلوم رہیں یا کچھ بھی رہیں، اللہ کے رسول ہم سے راضی تو اللہ بھی خوش، رسول اللہ بھی خوش۔ ہماری یہ دنیاوی زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ کے بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو صراط مستقیم مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے اس پہ صدقے کرے، محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نجات و سلامت ہمارا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دینی مدارس کے لوگ آئے ہیں، آپ جاتے جاتے ان کا تعاون فرماتے جائیں۔ فرمائیے وقت ترمیمی بل کے تعلق سے مختلف قسم کے احتجاجات ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، یہ بڑے اچھی خوش آئین بات ہے، اس میں بہت متحد و متفق ہونا ہے۔ اسی سلسلے میں کئی جگہ جلسے ہو رہے ہیں، کئی لوگ کر رہے ہیں، ان جلسوں میں ہمیں جا کر اتحاد کا ثبوت دینا چاہیے۔ اور ایک ایسا ہی جلسہ 19 اپریل کو دارالسلام میں بعد نماز مغرب رکھا گیا ہے، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس جلسے میں کثیر تعداد میں لے آئیں۔ 19 اپریل بعد نماز مغرب دارالسلام، اور 26 اپریل کو بھی ایک ہونے والا ہے، اس میں بھی آپ بہرحال جہاں جہاں پر بھی وقت ترمیمی بل
بل کے خلاف جو سو احتجاج ہو رہا ہے، آپ اسے خاموش نہیں رہنا چاہیے، آپ اپنا احتجاج درج کرنا چاہیے، بلکہ اسلام اور مسلمانوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور قرآن کی بے حرمتی کے تعلق سے جو واقعات ہوتے آ رہے ہیں، شان میں گستاخی ہوتی آ رہی ہے، اس کے خلاف ہم خاموش نہیں رہنا چاہیے، ایک مسلسل ہمارا احتجاج جاری رہنا چاہیے جب تک کہ یہ چیزیں بند نہیں ہوتی، اس وقت تک ہمارا احتجاج جاری رہنا چاہیے۔ تو آپ اس بات کو نوٹ کر لیں اور جہاں جہاں پر بھی ایسے پروگرام ہوں آپ اس میں شریک ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، والصلاة والسلام علی من لم یکن هذا الورع، وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، خصوصا الخلفاء الراشدین الذین قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، وولده الشریف السید حضرت الشیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وعلى اولیاء الہدی۔ اما بعد، فقد قال اللہ عز وجل في شأن حبیبہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ شیخ الاسلام والمسلمین، بانی جامع نظامیہ، امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں: ہے درود پاک بھی ذکر شہ عالی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اہتمام، بھیجتا ہے خود درود اس فقر عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہیں جس میں تمام، کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یعنی شعر کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں جب حضرت زلیخا کے سہیلیاں اعتراض کرنے لگے کہ ایسی کیا بات ہے، تم جب دیکھو جب حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے رہتی ہوں، تو حضرت زلیخا نے کہا کہ میں بولنے سے تم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کیا ہے، بلکہ ایک کام کرتی ہوں، میں یوسف علیہ السلام کو بلاتی ہوں اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں ایک پھل دے دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب میں حکم دوں یہ کاٹنے کا تو تم جو ہے اس کو کاٹنا، پھل کو کاٹنا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لاتے تو اس وقت حضرت زلیخا وہ عورتوں کو حکم دیتی کہ پھل کاٹو، تو حضرت یوسف ادھر حکم ماننا بھی ضرور ہے، اب ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اتنا گم ہو گئے وہ عورتیں کہ پھل کاٹتے کاٹتے انگلیاں کٹ گئے، محسوس نہیں ہوا۔ اللہ، پھل کاٹتے کاٹتے انگلیاں کٹ گئے، محسوس نہیں ہوا۔
جس کو قرآن نے بھی جو سا بیان کیا ہے، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا حسن تھا، صرف انگلیاں کٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن یہ تھا کہ جانثاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گردنیں کٹاتے مگر ذری بھی انہیں تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا، آپ کا روح منور ایسا تھا۔ اب یہ ماہ شوال المکرم ہے، شوال المکرم میں غزوہ احد کا واقعہ ہوا، تو غزوہ احد کے بے شمار واقعات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے۔ تو جہاں پر مردوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، ویسے ہی عورتیں صحابیات رضی اللہ عنہن یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ تو صحابہ کا بھی وہی بے مثال کردار اور صحابیات کا بھی بے مثال کردار۔ چنانچہ غزوہ احد میں ایک بات پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو جو صحابیات مدینہ شریف میں تھیں ان سے رہا نہیں گیا، تو تقریباً احد 4 میل یعنی 6 کلومیٹر دور ہے مدینہ شریف، وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت لینے کے لیے عورتیں تک میدان میں آ گئی، جس میں ایک صحابیہ بہت ضعیف تھی، وہ آئی میدان میں۔ آنے کے بعد لوگ کہنے لگے کہ اس غزوے میں تمہارے باپ شہید ہو گئے، تو کہنے لگی ان کی تمنا تھی شہادت کا درجہ مل گیا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، وہ چھوڑو میرے باپ کو چھوڑیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دو۔ تو دیکھے ٹھیک ہے بول کے پھر آگے بڑھی، تو کسی نے اطلاع دیا بی بی اس غزوے میں، اس جنگ میں آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ تو کہنے لگی مجھے فخر ہے، میں ایک شہید کی بیوہ کہلاؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے بڑھتی ہیں تو کچھ لوگ اطلاع دیتے ہیں تمہارے اس جنگ میں تمہارے بیٹے شہید ہو گئے، تو کہتی ہیں کہ میرا دودھ کام آ گیا کہ میرا بیٹا اللہ اس کے رسول کے راستے میں قربان ہو گیا، مگر یہ تو بتلاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کتنے قریبی رشتے ہیں، باپ کا رشتہ، شوہر کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ۔ ایک عورت کے لیے یہ تینوں رشتے بہت زبردست ہوتے ہیں، اتنے قریبی رشتے، مگر وہ صحابیہ کو جو ضعیفہ ہیں، کمزور ہیں، مگر فکر ہے تو کس کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے۔ باپ شہید ہو گئے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، حضور کیسے ہیں؟ شوہر شہید ہو گئے، فکر نہیں ہے، حضور کیسے ہیں؟ بیٹے شہید ہو گئے، فکر نہیں ہے، حضور کیسے ہیں؟ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کے پاس میں اپنے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو جائے۔ تو صحابہ ایسے تھے، صحابیات ایسے تھے، ہر چیز سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں جاگی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے کہ صحابہ اور صحابیت کا جو درجہ ہے وہ درجہ قیامت تک کوئی اس درجے کو جو حاصل نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ بن سکتا ہے، ولی، قطب، غوث، ابدال، قلندر، مگر صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو صحابہ کی وہ شان ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عطا کیا ہے۔
تو اس میں مردوں کی خصوصیت نہیں تھی صحابہ کی، صحابیات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ اب دیکھیے اس کے بعد وہ صحابیہ جب سرکار کے بارے میں انہیں کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، افواہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کیے گئے، افواہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات ہے، تو کہنے لگی جب تک میں اپنے آنکھوں سے حضور کا دیدار کر لوں مجھے تسلی نہیں ہوتی۔ تو ہوتے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک جب پہنچی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس کے بعد نعرہ لگا بلند آواز سے، کلو مصیبت بعد کا جلل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا صدیق، یا عمر، یا عثمان، یا علی۔ تو فرمایا کلو مصیبت بعد کا جلل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باپ شہید ہوئے مصیبت ہے، شوہر شہید ہوئے مصیبت ہے، بیٹا شہید ہوئے مصیبت ہے، مگر یا رسول اللہ اب آپ سلامت ہیں تو پھر اس کے بعد یہ کوئی مصیبت نہیں ہے، آپ زندہ سلامت ہیں، آپ کا دیدار ہو گیا تو اب آپ کے دیدار کے سامنے کوئی مصیبت بڑی مصیبت نہیں ہے، سب مصیبت ایک ہے۔ تو ایسی محبت مسلمانوں کے دلوں میں، مسلمان مرد مسلمان عورتوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ہونا چاہیے۔ جب ایسی محبت ہو تبھی ہم اس دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایسی محبت ہونا، ان واقعات کو سنانے کا مطلب یہ رہتا ہے کہ ان واقعات کو صحابہ کی عظمت، صحابیات کی عظمت کو سمجھے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی محبت کا بھی جائزہ لیں کہ ہم محبت کے کس درجے میں ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ویسی محبت تو ہم میں نہیں آ سکتی، مگر ان کے صدقے طفیل میں ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ اکرام اور صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے صدقے طفیل میں ہمارے سینے کو بھی عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنا دے۔ آئیے بسط عقیدت و احترام صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش۔ یہی رات دن ہے دعا میری کہ مروں تیرے دیار میں، کہ مروں تیرے دیار میں، یہی وہ دعائے حیات ہے، یہی وہ دعائے حیات ہے، اسی وہ دعا کا سلام لو اے حبیب احمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ میں کھو گیا اس گم شدہ کا سلام لو۔ وہ حسین جس نے چھڑک کے ہو چمن وفا کو ہرا کیا، چمن وفا کو ہرا کیا، اسی جان نثار کا واسطہ، اس جان نثار کا واسطہ کہ ہر ایک گدا کا سلام لو اے حبیب احمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ میں کھو گیا اس گم شدہ کا سلام لو۔ ربنا تقبل منا الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وصل علينا معهم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم
إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك علينا معهم إنك حميد مجيد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.